السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس خبر کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ابھی ایک دو روز قبل جو آپ کے سامنے کلپ آئی، جو ویڈیوز آئی، جو معاملات پیش آیا، وہ آپ نے بخوبی سنا، بخوبی دیکھا۔ اب اس کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ حضرت مفتی شہریار خان صاحب قبلہ نے جو شبیر برکاتی کفیل انور کے حوالے سے جو اسٹیج پر بات کہی تھی، تو وہ کسی حد تک صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ حق بیانی بھی یہی ہے کہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ نے جو ان لوگوں کے لیے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ اب کفیل انور اور شبیر برکاتی کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، ان لوگوں کو جلسے میں بلانا نہیں چاہیے، اس طریقے کا اعلان اتر دناج پور سے ہوا ہے۔ علماء کرام نے ان کا بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو جلسے میں بلانا بند کیجیے گا، ان لوگوں کو جلسے میں بلانا بالکل بند کریں، اور کسی طریقے کا بھی معاملہ اگر سامنے آئے تو ان لوگوں کو ہرگز اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے اجلاس میں، اپنی کانفرنس میں، اپنی میلاد میں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کافی لوگوں نے اس پر بیان دیے ہیں، اور مفتی شہریار خان صاحب قبلہ کو کافی لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گانے کے ڈھنگ میں نعت پڑھنے والا وہ شاعر جس کا نام ہے شبیر برکاتی، اس شبیر برکاتی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایکو کی ڈبی لگا کر کے نبی کی نعت پڑھتا ہے، ناچ کر کے نبی کی نعت پڑھتا ہے، مجرا کرتا ہے، اور ناچ گانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اپنے اوپر ایک عجیب ہی کیفیت تایوس پر ہو جاتی ہے جب وہ نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ نبی کے مدح کا کام نہیں ہے، اور اس طریقے سے چلی پکار کرنا، اور اس طریقے سے ہنگامہ کرنا، اس طریقے سے ماحول محفل کا خراب کرنا، میلاد شریف کا ماحول خراب کرنا، جلسہ گاہ کا ماحول خراب کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ پتہ نہ کس رنگ میں آ کر کے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، جبکہ نبی کی نعت پڑھنے کا ڈھنگ اور رنگ یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت جس طریقے سے نبی کی نعت پڑھتے تھے، اس طریقے سے لوگ اگر اپنا لیں اپنے ڈھنگ کو، نبی کی نعت پڑھنے کو اپنا طریقہ بنا لیں، معمول بنا لیں، تو لوگوں کا ذہن اس طرف مائل ہو جائے گا۔ لیکن انسان ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، ان چیزوں پر خیال نہیں کرتا ہے۔ اب ان دونوں لوگوں کے لیے بائیکاٹ کیا گیا ہے، خطرناک طریقے سے وارننگ دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ توبہ استغفار ممبروں پر کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کی نظر میں ممبر رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم نے ممبر رسول کی توہین کی ہے تو ہمیں سرکار کے ممبر سے ہی توبہ کرنی ہے، اور آگے سے آئندہ ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا شخص ہے، اب یہ شبیر برکاتی کی بات ہوئی، اب آپ کو سننا ہے کفیل انور۔ یہ کفیل انور جو نام ہے، یہ ایک نقیب، ایک الاؤنسر اور ایک ناظم کا نام ہے، جو کہ لڑائی کی اہم بنیاد، اہم وجہ رہی ہے۔ کفیل انور نے اکسایا ہے شبیر برکاتی کو مفتی سلمان، مفتی شہریار خان صاحب قبلہ کے حوالے سے، اور یہ بھی جملے بولے تھے، یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی بھائی اسٹیج پر آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب بتائیے، ایک عالم دین کے لیے اس طریقے کے جملے کیا اچھے رہیں گے؟ ایک عالم دین کے لیے اس طریقے کا معاملات اچھا رہے گا، صحیح رہے گا؟ آپ بتائیے گا مجھے۔ اب ان لوگوں کے نظریات دیکھیے گا آپ۔ کفیل انور نے اس طریقے سے لڑائی کو بڑھاوا دیا، اس طریقے سے لڑائی کو آگے کیا، اس طریقے سے لڑائی کو چڑھاوا دیا کہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ کو یہ کہا کہ آپ کو معلوم تھا کہ جب شبیر برکاتی بھائی مائک پر آ رہے ہیں، اسٹیج پر آ رہے ہیں، محفل میں آ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب بتائیے، عالم کا گستاخ، علماء کے گستاخ یہ لوگ بن رہے ہیں، اور شبیر برکاتی کے سامنے اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے شبیر برکاتی نے ان کو کچھ دیا ہو یہ جملے بولنے کے لیے۔ اور مفتی شہریار خان صاحب قبلہ کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت آپ ممبر پر ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو اس طریقے سے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے۔ میں بھی جلسے پڑھتا ہوں بھائی، جلسے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عالم سے بات کرنے کے لیے، عالم سے گفتگو کرنے کے لیے، عالم سے مقابلہ کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان علم اس کے پاس تو میں مانتا ہوں آ جاتا ہے،
محنت کرتا ہے آ جاتا ہے، لیکن انسان کو علم کو سنبھالنا ہے، علم کو آگے شیئر کرنا ہے، آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ علم انسان کا کامیاب نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان پر تو بہت علم تھا، شیطان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ علم والا شیطان تھا، لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا، عمل نہیں تھا۔ تو یہ لوگوں کا جو معمول ان لوگوں نے اپنا بنا لیا ہے کہ عالموں کی توہین کرتے ہیں، منبر رسول پر اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، اور شبیر برکاتی اور کفیل انبر کا تو یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے، پہلا موقع نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کی باتیں تو عوام الناس کے سامنے کافی مرتبہ آ چکی ہیں، کئی مرتبہ کا معاملہ یہ پیش آ چکا ہے۔ کفیل انبر کا تو یہی رہتا ہے۔ اب ناظرین کرام، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ یہ جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، ان لوگوں کو اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی کانفرنس میں، اپنی محفل میں، میلاد میں نہیں بلانا ہے۔ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے، کیا آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل پر اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔